اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ کا خوش آمدید ہے اس چینل پہ اردو ایٹ این سی آر ٹی۔ تو جیسا کہ ہم پڑھنے والے ہیں کلاس 6 کے چیپٹر نمبر 16، تو آئیے بچے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی زدنی علما۔ تو اردو میں این سی ای آر ٹی چھٹے کلاس کے چیپٹر نمبر سبق نمبر 16 ہم پڑھیں گے، کچڑا اندر اور کچڑا باہر۔ گاربیج ان، گاربیج آؤٹ۔ تو بچوں گاربیج کا مطلب کچڑا۔ تو آئیے ہم آگے ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں۔ ہم روزانہ اپنے گھروں، اسکولوں، دکانوں اور آفس سے کافی مقدار میں کوڑا کرکٹ باہر پھینک دیتے ہیں۔ دکان سے خریدے جانے والے بسکٹ، اناج، دالیں، دودھ یا گھی پلاسٹک کے تھیلیوں یا ٹن کے ڈبوں میں پیک ہوتے ہیں۔ یہ سبھی پیکنگ مادے کرکٹ کے طور پہ پھینک دیے جاتے ہیں۔ ہم بعض اوقات ایسی اشیاء خریدتے ہیں جو بہت کم استعمال کی جاتی ہے اور عموماً کوڑے کے اندر ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے روزمرہ کی سرگرمیوں میں کے نتیجے میں بہت زیادہ کوڑا کرکٹ پیدا ہوتا ہے۔ ہم اکثر مونگ پھلی کھانے کے بعد اس کے چھلکے ریل گاڑیوں، بسوں یا عام مقامات میں پر پھینک دیتے ہیں۔ بس سے اترنے کے بعد ہم ٹکٹ کو پھینک دیتے ہیں۔ بچہ تفریحاً پینسل کو شارپ کر دیتا ہے۔ اگر ہم سے اپنی کاپی کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے یا پھر اس پر روشنائی وغیرہ بکھر جاتی ہے تو ہم کاپی کے صفحہ پھاڑ کر پھینک دیتے ہیں۔ تو بچوں اس کے علاوہ بہت سے گھریلو فضلات مثلا ٹوٹے ہوئے کھلونے، پرانے کپڑے، جوتے اور چپل پھینک دیتے ہیں۔ اگر ہمارے گھروں اور اطراف سے کوڑا کرکٹ نہ ہٹایا جائے تو کیا لگتا ہے کہ اس سے ہمیں نقصان پہنچے گا؟ جب کرمچاری کوڑے دان سے کوڑا لے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کوڑا لے جاتا ہے تو یہ کوڑا کرکٹ کہاں جاتا ہے اور اس کا کیا ہوتا ہے؟ ممکن ہے کہ اس تمام کوڑے کرکٹ کو کسی ایسی چیز میں تبدیل کر دیا جائے جو ہمارے لیے مضر نہ ہو، نقصان دہ نہ ہو۔ کیا ہم اس کچھ تعاون کر سکتے ہیں؟ اس باب میں ہم ان تمام سوالات کے جوابات پر غور خوض کریں گے۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کوڑا کرکٹ یہاں لے جا کر پھینک دے گی پہلی اور بوجو کے اسکول کے بچوں نے ایک پروجیکٹ تیار کیا جس کا نام کوڑے کرکٹ کا تصفیہ خاتمہ۔ ہم ان میں سے کچھ ایسی باتوں کو سیکھیں گے جو انہیں اس پروجیکٹ کی مدد سے سیکھی ہے۔ تو آئیے پروجیکٹ کو بارے میں پڑھتے ہیں۔ پروجیکٹ کا نام کوڑے کرکٹ کا تصفیہ، گاربیج۔ صفائی کرمچاری کوڑے کرکٹ کو ٹرک میں اکٹھا کر کے گہرائی والے کھلے علاقوں میں لے جاتے ہیں جہاں لینڈ فل کہا جاتا ہے۔ لینڈ فل کس کو کہتے ہیں بچوں؟ جہاں کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے نیچے علاقے کو۔ تو کوڑے کرکٹ کا وہ حصہ جسے دوبارہ استعمال کیا جاتا ہے اسے علیحدہ کر لیا جاتا ہے۔ اس طرح کوڑے کرکٹ میں فائدہ مند و غیر فائدہ مند جز کو علیحدہ کر لیا جاتا ہے، ہر ایک حصے کو، اور اسے لینڈ فل میں پھیلا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے اوپر مٹی کی پرت بچھائی ہے۔ جب لینڈ فل مکمل طور پر بھر جاتی ہے تو اسے کسی پارک یا کھیت کے میدان میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اگلے 20 برسوں تک اس کے اوپر کسی عمارت وغیرہ کی تعمیر نہیں کی جاتی۔ کے مفید جز کو ٹھکانے لگانے کے لیے لینڈ فل کے نزدیک ایسی جگہ فروغ دی جاتی ہے جہاں اسے کمپوسٹ میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ کمپوسٹ کیا ہے؟ آئیے مندرجہ ذیل عملی کام کی مدد سے اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرتے ہیں۔ کمپوسٹ کیا ہے بچوں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔
پہلی کو اس بات پر تعجب ہوا کہ مفت کوڑا کرکٹ کیا ہو سکتا ہے، اس پہلے مقام پر کیوں پھینکا گیا؟ کیا کچھ کوڑا کرکٹ ایسا بھی ہے جو حقیقت میں کوڑا کرکٹ نہیں ہے؟ آئیے اچھی طرح کوڑے کرکٹ کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو سب سے پہلا ہم کام کریں گے، کیا کریں گے؟ کوڑے دان میں پھینکنے سے پہلے اپنے گھر سے کوڑا کرکٹ اکٹھا کیجیے، اسے مندرجہ ذیل گروپوں میں علیحدہ کیجیے۔ تو کہاں پھینک رہے ہیں اس کو اکٹھا کرنا ہے۔ گروپ ایک، باورچی خانے کا کوڑا کرکٹ، مثلا پھلوں اور کے چھلکے، انڈے کے چھلکے، باقی مادہ خانہ، چائے کی پتی، اخبار، سوکھی پتیاں اور کاغذ کے تھیلیوں کو بھی اسی گروپ میں شامل کیجیے۔ ایک ہی گروپ میں بچوں۔ دو، کیڑوں کے ٹکڑے، پانی، پالی تھین کے تھیلے، ٹوٹا ہوا کانچ، الومینیم پیکنگ، کیلیں، پرانی جوتیاں اور ٹوٹے ہوئے کھلونے ایک گروپ میں رکھیں۔ دوسرا گروپ یہ ہوا پہلا کھانے کا، پہلا کیڑے، یہ ٹوٹے ہوئے سامان۔ اب ہم ہر ایک گروپ کے اجزاء کے دو علیحدہ علیحدہ ڈھیر بنائیں، ان بی سی ڈی لکھیے۔ گروپ ایک سے ایک ڈھیری، گروپ دو سے ایک ڈھیری لے کر دو علیحدہ علیحدہ پلاسٹک کے تھیلیوں میں رکھیے۔ تو دو دو الگ گروپ بنانے میں اس میں الگ الگ سے نکال کے ایک تھیلی میں رکھنا ہے۔ دونوں تھیلیوں کے منہ کو کس کر باندھ دیجیے۔ چاروں ڈھیروں کو علیحدہ علیحدہ گڈھوں میں رکھ کر مٹی سے ڈھک دیجیے۔ گڈھوں میں بچوں، گڈھوں میں اس پالیتھین کو اندر ڈال دینا ہے اور مٹی سے ڈھک دینا ہے۔ کوڑے کے ڈھیروں کو مٹی میں دبانے کے لیے چاروں گملوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ چار گملوں یعنی پھول۔ چار دنوں کے بعد مٹی کو ہٹائیے اور کوڑے کرکٹ میں ہونے والے تبدیل کا مشاہدہ کیجیے۔ سیاہ رنگ اور بدبو کے عدم موجودگی اس بات پر اشارہ کرتی ہے کہ کوڑا کرکٹ مکمل طور پر سڑ چکا ہے۔ کوڑے کی ان ڈھیروں کو دوبارہ گڈھوں میں رکھ کر مٹی سے ڈھک دیجیے۔ 2 دن کے وقفے سے 2 دن کے بعد سے ان کا مشاہدہ کیجیے اور اپنے مشاہدات کو نوٹ کیجیے جیسا کہ تجویز کیا گیا ہے۔ کیا کوڑا کرکٹ مکمل طور سے سڑ چکا ہے اور اس میں سے بو نہیں آ رہی ہے؟ دوسرا، جزوی طور سے تحلیل ہوا ہے یا نہیں؟ مکمل طور سے سڑ چکا ہے لیکن ابھی بھی بدبو آ رہی ہے، کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ کس ڈھیری کا کوڑا سڑ چکا ہے اور کس کا نہیں؟ اپنے مشاہدات کی بنا پر جدول 1 کے کالموں میں انتخابات 1 2 3 4 میں لکھیے۔ بچوں، سب کا الگ الگ ABCD آپ جو بنائے، کون کوڑا سڑ گیا ہے، کون نہیں سڑا ہے، کون سڑ چکا ہے لیکن بدبو ہو رہا ہے، کون بدبو نہیں ہو رہا ہے، سب کا الگ الگ کالم بنانا ہے۔ تو آپ نے مٹی میں کوڑے کرکٹ ڈالے تھے اس کے بارے میں 4 دنوں کے بعد۔ اگر آپ کچھ اور مشاہدہ کرتے ہیں تو انہیں اپنی نوٹ بک میں درج کرنا نہ بھولیں۔ جو کوڑا کرکٹ سڑا نہیں ہے اسے پھینکیں اور نہیں جلائیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوڑا مکمل طور پر سڑ چکا ہے اور اس میں بو نہیں آ رہی ہے تو اسے اس مٹی میں ملا دیجیے جہاں آپ اپنے پسندیدہ پودے اگاتے ہیں۔ یہ پودوں کی تغذیات نیوٹریشن فراہم کرتے ہیں۔ اگر سڑ چکا ہے بچوں جو آپ نے گڈھے میں ڈالے تھے تو پودوں کے نزدیک ڈالنا ہے جو نیوٹریشن تغذیات دیتے ہیں پودوں کو۔ آپ نے اس عملی کام سے مشاہدہ کیا کہ کوڑے کرکٹ میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ سڑ جاتی ہیں۔ یہ کھاد مینور کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ کچھ اشیاء کا سڑ جانا اور کھاد میں تبدیل ہو جانا کمپوسٹنگ کہلاتا ہے۔ کمپوسٹنگ کس سے کہتے ہیں؟ یعنی سڑ کے کھاد کی شکل بن جانا۔ شہروں اور قصبوں میں میونسپلٹی نے دونوں قسم کا کوڑا جمع کرنے کے لیے علیحدہ علیحدہ کوڑے دان فراہم کیے ہیں، جن میں ایک کا رنگ نیلا اور دوسرے کوڑے دان کا رنگ ہرا ہے۔ نیلے رنگ کے
کا کوڑے دان ان اشیاء کے لیے جو دوبارہ استعمال میں لائی جا سکتی ہے، مثلا پلاسٹک، دھاتیں اور کانچ۔ کیا آپ نے نوٹ کیا ہے کہ یہ وہ اشیاء ہے جو کوڑے کے ڈھیریوں میں سڑتی نہیں ہے؟ ہرے رنگ کے کوڑے دان باورچی خانے یا دیگر نباتاتی اور حیوانی فضلہ کو جمع کرنے کے لیے ہے۔ آپ یہ دیکھ چکے ہیں کہ اس قسم کا فضلہ مکمل طور پر سڑ چکا ہے جب اسے مٹی میں دبایا جاتا ہے۔ فضلہ یعنی کچڑا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کوڑے کرکٹ کو پھینکنے سے پہلے اسے دو گروپوں میں علیحدہ کرنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، جیسا کہ عملی کام میں آپ نے کیا؟ تو آئیے اور آگے پڑھتے ہیں۔ کیا آپ نے سڑک کے کنارے سوکھی ہوئی پتیوں کے کوڑے کے ڈھیر دیکھے ہیں؟ سڑک کے کنارے اکثر انہیں جلا دیا جاتا ہے۔ شکل 3 میں فصلوں کی کٹائی کے بعد کسان بھی بھوسے، سوکھی ہوئی پتیوں اور فصلی پودوں کے حصوں کو کھیت ہی میں جلا دیتے ہیں۔ انہیں جلانے سے دھواں اور گیسیں پیدا ہو جاتی ہے جو کہ ہمارے لیے بہت مضر ہے۔ ہمیں اس بات کا عمل سے باز رہنا چاہیے۔ اس قسم کے فضلے کچڑے کو مفید کمپوسٹ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، یعنی جلانا نہیں چاہیے۔ یہاں کچھ مشاہدات اور خیالات پیش ہیں جو کہ پہلی اور بجو اپنے پروجیکٹ کوڑے کرکٹ کا تصفیہ سے نوٹ کیے ہیں۔ اب بجو نے اپنے نوٹ بک میں کاپی نوٹ کیا ہے کہ پتیوں کو جلانا نہیں چاہیے، آپ دھوئیں کو برداشت نہیں کر پائیں گے، جلانے سے زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہوتا ہے۔ پہلی نے اپنے نوٹ بک میں نوٹ کیا کہ سرکار نے پتیوں کے جلانے کی چوری کیوں قرار نہیں دیا؟ تو آئیے، حقیقت میں چور نہیں ہو، اس بات سے مراد یہ ہے کہ یہ غیر قانونی قرار دیا جاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہندوستان میں کہیں بھی پتیوں اور نباتات کو جلانے کے خلاف سرکار کو ایک قانون بنانا چاہیے۔ اب ورمی کمپوسٹنگ، کیا بچوں؟ ورمی کمپوسٹنگ، آئیے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ہم پودوں کو کمپوسٹ فراہم کر کے ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ کمپوسٹ بنا کر ہم خود اپنے آپ کے بہت اچھے دوست بن جائیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کیچوے کسانوں کے دوست کہلاتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں کہ سرخ کیچوے، جو کہ کیچوے کی ایک قسم ہے، کس طرح کمپوسٹ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سرخ کیچوے ریڈ ورم کی مدد سے کمپوسٹ بنانے کا یہ طریقہ ورمی کمپوسٹنگ کہلاتا ہے۔ کمپوسٹ کیا ہوتا ہے؟ کمپوسٹ یعنی مٹی کو اچھی بنانے کے لیے جو کمپوسٹنگ کا اچھا جو بناتا ہے اسے کیچوے بناتے ہیں۔ ہم اسکول میں ورمی کمپوسٹنگ کے ذریعے کھاد بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کیچوے ہوتے ہیں بچوں جو وہ سانپ کی طرح چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، زمین پہ چلتے ہیں اور اندر رہتے ہیں زمین میں۔ آج کا ویڈیو میں ہم کریں گے کسی ایسی جگہ جو نہ تو بہت زیادہ گرم ہو اور نہ ہی بہت زیادہ سرد ہو۔ ایک گڈھا تقریباً 30 سینٹی میٹر گہرا کھود دیتے ہیں۔ گڈھا 3 سینٹی میٹر کھودنا ہے۔ آئیے اس کے بعد یا لکڑی کا صندوق رکھتے ہیں۔ گڈھا کھودنا ہے 30 سینٹی میٹر کا، یا صندوق ایک لکڑی کا صندوق رکھنا ہے۔ اس جگہ کے بارے میں کیا خیال ہے جہاں راہ راست سورج کی روشنی نہیں پہنچتی ہے؟ آئیے اس گڈھے یا باکس میں اپنے ریڈ وارم کے لیے ایک آرام دہ گھر بناتے ہیں۔ گڈھے یا صندوق کی تلی میں جالی بچھائیے۔ آپ اس جالی کی جگہ 1 یا 2 سینٹی میٹر موٹی ریت کی پرت بھی بچھا سکتے ہیں۔ آپ اس ریت کی پرت کے اوپر سبزیوں کا فضلہ جس میں پھلوں کی چھلکے شامل ہوں بچھا دیجیے۔ ریت کی پرت کے اوپر ہری پتیاں، پودوں کی تنوں کی خشک بھوسا یا پھر اخبار کا کارڈ بورڈ کے ٹکڑے بھی پھیلا سکتے ہیں۔ البتہ چمکدار یا پلاسٹک کے مرمع کاری کیے گئے کاغذ اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کرتے ہیں، یعنی صرف کچڑا
डालना है, प्लास्टिक वाला नहीं डालना है बच्चों, या जो चमकीले जो गलते नहीं उसको नहीं डालना। तारकी जाली या रेत के ऊपर जानवरों का खुश्क गोबर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कचरे के ऊपर जानवर का गोबर डाल देते हैं बच्चों। बात को गीला करने के लिए इस पर पानी का छिड़काव कीजिए। याद रहे कि पानी का ज्यादा इस्तेमाल न किया जाए। फजले की परत को दबाइए दबाइए नहीं, इस परत को मुलायम रखिए ताकि उसमें, देख सकते हैं बच्चों ये केचुए हैं जो जमीन में रहते हैं। केचुए, चेहरा जो हम लोग बोलते हैं अपने भाषा में, मुनासिब मिकदार में हवा और नमी पहुंच सके। अब आपका गड्ढा रेड वार्म के इस्तेकबाल के लिए तैयार है। रेड वार्म यानी केचुए। कुछ रेड वार्म खरीद कर लाइए और उन्हें गड्ढे में रखिए। उन्हें किसी अनाज या पुराने कपड़े या घास से ढक दीजिए। आपके रेड वार्म को गजा की जरूरत है। आप उन्हें सब्जियों या फलों का फजला, काफी या चाय की बाकियात और खेत या बागात की खुद खुदरो पौधे फराहम कर सकते हैं। बहुत होगा कि इस गजा को गड्ढे में 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई में दबा दिया जाए। यानी इन पौधों को उखाड़ उखाड़ के जो नहीं काम में आते हैं उसको ला के गोबर उस पर डाल देते हैं, तो केचुए उसमें डाल देते हैं तो जल्दी रेड वार्म जिसको बोलते हैं केचुए वो खाद में तब्दील हो जाता है बच्चों, जिसे वार्म कंपोस्टिंग कहते हैं। अपने रेड वार्म को गजा के लिए ऐसे फजले का इस्तेमाल न किया जाए जिसमें नमक, अचार, तेल, सिरका या दूध से बनी हुई चीज शामिल हो। बच्चों ये ध्यान रखना है, अगर आप इस किस्म के चीजों को गड्ढे में रखेंगे तो यहाँ बीमारी फैलाने वाली खुर्द अजूबे पैदा होने लगेंगे। चंद दिनों के वक्फे से एक मरतबा अपने गड्ढे की बलाई परत के एहतियात से आपस में आमेजिश कीजिए। यानी रेत यानी मिट्टी से आमेजिश कर देना है। जो आपने कचरे डाल के और रेड वार्म ऊपर से डाले थे। रेड वार्म के दांत नहीं होते, उनमें एक साख्त होती है जिसे गिजार्ड गिजार्ड कहते हैं। ये साख्त गजा को काटने में उनकी मदद करती है। अंडे की छिलकों का पाउडर भी फजले में मिलाया जा सकता है। उससे रेड वार्म को अपनी ग़िज़ा काटने में मदद मिलती है। इस रेड वार्म एक दिन में खुद अपने वजन बराबर ग़िज़ा खा सकते हैं। यानी जितने वजन है, जितने भारी हैं, उससे ज़्यादा वो ग़िज़ा खा सकते हैं जो आपने कचड़ा डाला है। रेड वार्म बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा सर्द माहौल में जिंदा नहीं रह पाते हैं। यानी बराबरी माहौल में रहना है। उन्हें अपने अतराफ में नमी की भी जरूरत होती है। नमी यानी थोड़ा गीलापन। अगर आप अपने केचुए के अच्छी तरह देख हैं तो 1 माह में उनकी तादाद दोगुनी हो जाएगी। 2 से 3 हफ्तों के बाद गड्ढे के अज्जा का बगौर मुशाहदा कीजिए। क्या आपको गड्ढे में मुलायम मिट्टी जैसा मादा कोई दिखाई देता है? आपको वर्म कंपोस्ट तैयार है। वर्म कंपोस्ट बच्चों पता चल गया। कुछ कचड़े या जो फजूल घास उग जाते हैं उनको लाके उस पे डाल देना है गाय का गोबर या किसी भी जानवर का गोबर, और फिर उस पे केचुए डाल देना है रेडवे। तो काट काट के खा खा के केचुए सब बराबर कर देंगे मिट्टी में, तो ऐसा खाद बन जाएगा का। ये बहुत ही फ्री वाला एडवाइस है बच्चों, फ्री वाला ये प्रोजेक्ट है। गड्ढा के तौर पर कुछ फजला गड्ढे के एक कोने में रख दीजिए। ज्यादातर केचुए गड्ढे के दूसरे हिस्से को छोड़ते हुए इस हिस्से की तरफ मुंतकिल हो जाएंगे। खाली किए गए हिस्से से कंपोस्ट लेकर उसे धूप में कुछ घंटों तक सुखाइए। आपका वर्म कंपोस्ट इस्तेमाल के लिए तैयार है। गड्ढे के बाकी हिस्से में ज्यादातर केचुए मौजूद हैं।
کہ استعمال مزید کمپوسٹ بنانے میں کر سکتے ہیں یا پھر کسی اور شخص کو دے سکتے ہیں جو انہیں کمپوسٹ بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ بچوں، آپ کو جانا بھی رکھ سکتے ہیں، کسی کو کام کرنے والے کو رہ سکتے ہیں ایسے کچرے کو ورم کمپوسٹنگ کرنے کے لیے۔ اس عمدہ ورمی کمپوسٹ کا استعمال اپنے گملوں، باغیچوں یا پھر کھیت میں کر سکتے ہیں۔ کیا یہ فضلہ سے ایک عمدہ شے حاصل کرنے جیسا نہیں ہے؟ آپ نے جن کے پاس کھیتی کی زمین ہے وہ بڑے بڑے گڈھوں میں ورمی کمپوسٹ کر سکتے ہیں۔ آپ ایک بہت بڑی رقم کی بحث کر سکتے ہیں جن کا استعمال بازار سے مہنگی کیمیائی فرٹیلائز خریدنے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ کیمیائی فرٹیلائز جو کیمیکل خریدتے ہیں پودوں کے لیے، اس سے بہتر ہے کہ ہم وارم کمپوسٹنگ اپنے گھر پہ بنائیں یا اپنے کھیتوں میں بنائیں، اپنے باغیچوں میں بنائیں۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں بچوں۔ سوچئے اور پھینکیے، تھنک اینڈ تھرو، سوچئے اور پھینکیے۔ آپ کے خیال سے روزانہ ہر ایک گھر سے کتنا کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے؟ آپ ایک بالٹی کو پیمائش کے طور پر استعمال کر کے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک 5 سے 10 لیٹر گنجائش والی بالٹی کا استعمال کر کے آپ گھر سے خارج ہونے والے کوڑے کو کچھ دنوں تک جمع کیجیے۔ یہ بالٹی کتنے دنوں میں بھر جاتی ہے بچوں؟ آپ کو اپنی فیملی کے ممبران کی تعداد بھی معلوم ہے؟ اگر آپ کو آپ کے شہر یا قصبے کی آبادی معلوم ہے تو کیا آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے شہر یا قصبے میں ایک دن میں کتنے بالٹی کچرا پیدا ہوتا ہے؟ ہم روز بروز کوڑے کرکٹ کا پہاڑ پیدا کر رہے ہیں، کیا یہ درست نہیں ہے؟ بچوں، یہ کوڑا کرکٹ جمع کرتے ہیں۔ اب آئیے ایک گاؤں کی کہانی پڑھتے ہیں جہاں کوڑا کرکٹ بہت کم اور دانشمندی زیادہ ہے۔ نانو چھٹی جماعت میں زیر تعلیم ہے۔ کیا زیر تعلیم ہے؟ اسے کاغذ کے ہوائی جہاز بنانے کی بہت شوق ہے۔ جب وہاں اپنی نئی کاپی سے کاغذ پھاڑ کر ہوائی جہاز بناتا ہے تو اس کی والدہ کو اس پر بہت غصہ آتا ہے۔ ایک مرتبہ نانو اپنے والدہ کے ہمراہ اپنے خالہ کے گاؤں گیا۔ اسے یہ دیکھ کر بڑی حیرانی ہوئی کہ اس کے خالہ زاد بھائی شیام نے قسم قسم کی چیزیں بنائی ہے۔ پرانے چارٹ سے فائلیں، پینسل کی چھیلن سے بنائے گئے پھولوں سے سجے ہوئے گریٹنگ کارڈ، پرانے کپڑوں سے چٹائی، استعمال شدہ پرانے پالیتھین سے بالٹیاں بنائی گئی تھیں۔ جو خراب چیزوں سے انہوں نے قسم قسم کی چیزیں بنائے۔ ان میں سے کچھ چیزیں نانو کو پسند آئے، یہاں تک کہ شیام نے پرانے دعوت نامے کارڈ سے ڈائری بھی بنائی ہوئی تھی۔ دعوت نامہ جو آپ کے آتا ہے یعنی نیوتا۔ صبح نانو اپنی نانی سے ملنے گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک بالٹی کے اوپر کوئی گاڑھا لیپ لگا رہی ہے۔ نانو نے پوچھا، نانی آپ کیا کر رہی ہیں؟ یہ لیپ کیا ہے؟ یہ مٹی اور کاغذ سے بنایا گیا لیپ ہے جس میں تھوڑی سی چاول کی بھوسی بھی ملائی ہے۔ نانی نے جواب دیا، لیکن آپ سے بالٹی کے اوپر کیوں لگا رہی ہیں؟ نانو نے سوال کیا۔ اسے مضبوط بنانے کے لیے نانو نے جواب دیا اور کہا کیا تم یہ مجھ سے سیکھنا پسند کرو گے؟ نانو کو اس نے زیادہ دلچسپی نہیں تھی اور وہ باہر کھیلنے چلا گیا۔ اسے تو صرف ہوائی جہاز بنانے کے لیے کاغذ پھاڑنے ہی میں دلچسپی تھی۔ دراصل اس نے تو شیام کے فائلوں میں سے بھی کاغذ پھاڑنے شروع کر دیے۔ آئیے، شیام نے وہ تمام کاغذوں کے ٹکڑے جمع کر لیے جو نانو نے استعمال کیے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد نانو کا
یوم پیدائش تھا، شیام نے نانو کے دوستوں کو مدعو کرنے کا پلان بناتا۔ نانو نے اپنے کولنگ کو گولک سے پیسے نکالے اور بازار چلا گیا۔ اس نے اپنے دوستوں کے لیے کاغذ کے کچھ ٹوپیاں خریدی۔ اس نے ٹوپیاں رکھنے کے لیے دکاندار سے پالیتھین کی تھیلی کے لیے کہا۔ دکاندار نے اسے پالیتھین کی تھیلی کے بجائے کاغذ کا تھیلا دیا۔ نانو نے کچھ چیزیں بھی خریدی، مثلاً بسکٹ اور ٹافی وغیرہ، سے ان تمام چیزوں کو لے جانے میں بہت وقت محسوس ہوئی، لیکن کوئی بھی دکاندار پالیتھین کی تھیلی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ شام نے اسے کپڑے کا تھیلا لے کر جانے کے لیے کیا کہا تھا، اور اسے اس بات پر دکھ ہوا کہ اس نے اس کی بات نہیں سنی۔ کسی طرح وہ تمام سامان لے کر گھر پہنچ گیا۔ شکل 8 میں دیکھیں گے، نانو کے دوستوں نے اس کے یوم پیدائش پر خوب مزہ اڑایا اور بہت سے کھیل کھیلے۔ اس کے سبھی دوست چمکدار کاغذ کی ٹوپیاں پہنے ہوئے تھے جو کہ نانو خرید کر لایا تھا۔ جیسے یہ نانو لایا اپنے دوست کے لیے، شیام نے نانو کے دوست کے لیے کاغذ کی بہت خوبصورت ماسک بنائی تھی۔ وہ نانو کے لیے بھی مخصوص تحفہ لایا تھا، فوٹو فریم اور ایک گریٹنگ کارڈ جو کہ کاغذ کے ان تمام ٹکڑوں کے پیسٹ سے بنائے گئے تھے جنہیں نانو نے پھینک دیا تھا۔ نانو کے لیے یہ ایک نئی بات تھی۔ اس کے سبھی دوست اپنے ماسک کے ساتھ اپنے گھر چلے گئے۔ نانو دعوت کے اختتام پر اپنے تحائف کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ تو آئیے، چھٹیاں ختم ہونے کے بعد نانو گھر واپس گیا۔ اس کا شہر شیام کے گاؤں سے کتنا مختلف تھا۔ وہاں کوڑا چلنے والے نظر نہیں آتے تھے کیونکہ وہ بہت صاف ستھرا گاؤں تھا۔ نہیں جلنے والے نظر آ رہے تھے وہاں۔ اب جب اس نے اپنے گھر کے سامنے کوڑا چلنے والے کو دیکھا تو اس نے انہیں دیکھ کر منہ بنانا بند کر دیا۔ شاید آپ نے کچھ بچوں کو اپنے گھر کے آس پاس یا دوسری جگہ پر چلتے ہوئے دیکھا ہوگا، کوڑا چلتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ ان بچوں کا مشاہدہ کیجیے اور دیکھیے کہ یہ کس طرح مفید اشیاء کو کوڑے کرکٹ سے علیحدہ کرتے ہیں۔ دراصل وہ ہماری مدد کرتے ہیں۔ ایسے کسی بچے سے بات کیجیے اور پتہ لگائیے کہ وہ اس کوڑے کرکٹ کا کیا کرتے ہیں جسے وہ جمع کرتے ہیں، اور وہ اسے کہاں لے جاتے ہیں۔ بچوں، کوڑے کرکٹ والے کیا اسکول جاتی ہے؟ کیا اس کا کوئی دوست؟ اگر وہ اسکول نہیں جاتے ہیں تو اس کی ممکنہ وجوہات معلوم کیجیے۔ کیا آپ اس بچے کے پڑھنے لکھنے میں مدد کر سکتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی گھر میں کسی کباڑی کو پرانے اخبار، کانچ یا دھات کی چیزیں، پلاسٹک کے تھیلے اور اپنے پرانی کاپیاں بیچنے میں مدد کی ہے؟ اس سے بات کیجیے اور پتہ لگائیے کہ وہ تمام چیزوں کا کیا کرتا ہے جو لے جاتا ہے کاغذ خرید کے۔ کیا آپ شیام کی طرح پرانے اور بیکار کاغذ سے کاغذ بنانا پسند کریں گے؟ آئیے سیکھتے ہیں کاغذ کی ری سائیکلنگ، آف پیپر، کاغذ بنانے کے بارے میں ہم جانکاری حاصل کریں گے۔ آپ نے پرانے اخبار، رسالوں کے ٹکڑے، استعمال شدہ لفافے اور کاپیاں اور دیگر کاغذ کا ٹکڑا درکار ہوں گے۔ چمکدار پلاسٹک کے مرمّہ کاری کیے گئے کاغذ کا استعمال مت کیجیے جو چمکدار ہیں۔ آپ کو فراہم چڑھی ہوئی تاریخی جالی بھی درکار ہوں گے۔ فریم کی جگہ آپ بڑی چھلنی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ کاغذ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے میں پھاڑ لیجیے، انہیں کسی ٹیپ یا بالٹی میں ڈال کر اس میں پانی بھر دیجیے۔ کاغذ ٹکڑے کو ایک دن کے لیے پانی میں ڈوبا رہنے دیجیے، انہیں اچھی طرح سے ملا کر
गाढ़ा पेस्ट तैयार कीजिए। अब फ्रेम में लगी हुई जाली पर गीले पेस्ट को फैलाइए, यानी बाल्टी में कागज को घोल लेना, वो पेस्ट हो जाएगा। उससे आहिस्ता आहिस्ता थपथपाइए ताकि पेस्ट के परत के मोटाई मुमकिन हद तक यकसा हो जाए। पानी के निकलने तक इंतजार कीजिए। अगर जरूरत महसूस हो तो किसी पुराने कपड़े या अखबार की शीट उस पेस्ट के ऊपर रखिए ताकि ये इजाफी पानी जज्ब करे, यानी पेस्ट को एक बराबर में रख देना है और उसको सुखाना है। अब पेस्ट के परत को फ्रेम से अलहदा कीजिए, फ्रेम में सुखाना है और अखबार के ऊपर धूप में फैलाइए। अखबार के कोनों को वजन रख कर दबा दीजिए ताकि ये मुड़ने न पाए। बच्चों, अब पेस्ट को हिलाने से पहले इसमें गजाई रंग, सूखी पत्तियां या फूलों की पत्तियां या रंगे कागज के टुकड़ों की आमिश कर सकते हैं। इससे आपको खूबसूरत नमूनों वाला रिसाइकिल कागज हासिल होगा। क्या हम हर एक चीज को रिसाइकल कर सकते हैं जैसा कि हम कागज करते हैं? आइए, प्लास्टिक नेमत या मुसीबत। प्लास्टिक जो है नेमत मुसीबत है, तो आइए प्लास्टिक बॉन और एक और प्लास्टिक की चंद अकसाम रिसाइकिल की जा सकती है, लेकिन सभी प्लास्टिक नहीं की जा सकता। आपने अमली काम एक में देखा था कि आप पॉलीथीन की थैलियां और कुछ प्लास्टिक सड़क नहीं पाए थे। शायद आप आसानी से समझ सकते हैं कि कूड़े करकट के तज़किया में पॉलीथीन की थैलियां एक अहम मसाला क्यों पैदा करती हैं। प्लास्टिक के बगैर जिंदगी का तस्वुर थोड़ा मुश्किल है। क्या हम इन चीजों की फहरिस्त बना लेंगे जो प्लास्टिक से बनी हुई होती है? खिलौने, जूते, थैले, पॉलीथीन कंघे और दांत साफ करने वाले ब्रश, बाल्टियां, बोतलें और पानी के पाइप। फहरिस्त बहुत तवील है। क्या आप बस, कार, रेडियो, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर और स्कूटर के कुछ ऐसे हिस्से के नाम बता सकते हैं जो कि प्लास्टिक से बनाए जाते हैं? प्लास्टिक से इस्तेमाल से कोई बहुत बड़ा मसला पैदा नहीं होता। परेशानी इस बात पर होती है जब हम प्लास्टिक का बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं और उसकी तस्फिये के तरीके को नज़रअंदाज कर देते हैं। ये वही जो कुछ हमारे अतराफ में हो रहा है, उसके मुज़र असरात को जानते हुए भी हम गैर जिम्मेदाराना अमल अंजाम दे रहे हैं। यानी प्लास्टिक को उसको सफाया करने के लिए हम कुछ नहीं करते हैं, कंपोस्ट करने के लिए। तो आइए, हम आमतौर से पकी हुई गजाओं को स्टोर करने के लिए प्लास्टिक के थैलियों का इस्तेमाल करते हैं। बाज़ औक़ात ये थैले गजाई अशिया को स्टोर करने के लिए मौजू नहीं है, यानी खाना उसमें रखने के लिए प्लास्टिक वाले बर्तन में। इस किस्म के प्लास्टिक के थैलों में पैक की गई गजा की अशिया का इस्तेमाल हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित होता है। कई दुकानदार ऐसे प्लास्टिक के थैलों का इस्तेमाल करता है जिन्हें पहले किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया था। बाज़ औक़ात कूड़ा चलने वाले लोगों के जरिए जमा किए गए थैलियों को भी धोकर इस्तेमाल किया जाता है। इस किस्म के रिसाइकल थैलों में गजा अशिया को रखने से वह सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। खाने पीने की चीज़ों को स्टोर करने के में ऐसे प्लास्टिक के थैलों के इस्तेमाल पर जोर देना चाहिए जो इस्तेमाल के लिए मंजूर शुदा हैं। अब आइए पहली के सवाल हम पढ़ते हैं। पहली की तजवीज़ यह है कि जहरीले मादों को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तनों को अलहदा रिसाइकिल किया जाना चाहिए और इस रिसाइकल प्लास्टिक का इस्तेमाल थैले बनाने में नहीं होना चाहिए। तो आपने ये देखा होगा कि लोग अक्सर प्लास्टिक के थैलों में कूड़ा करकट जमा करते हैं और फिर उन्हें फेंक देते हैं। जब वह
आवारा जानवर उन थैलियों में गजा तलाश करते हैं तो वह गजा के हमरा उन थैलियों को भी खा जाते हैं। इन थैलियों को कोंगल जाने की वजह से कभी इन थैलियों को निगल जाने की वजह से कभी कभी वह मर भी जाते हैं बच्चों। सड़कों और दीगर मकामात पर लापरवाही से फेंके गए थैले नामों और श्योर सिस्टम में दाखिल हो जाते हैं। नतीजा ये निकलता है कि नालों में पानी का बहाव रुक जाता है और पानी सड़कों पर फैल जाती है। तेज बारिश के दौरान सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो जाती है। प्लास्टिक के बहुत ज्यादा इस्तेमाल से बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। प्लास्टिक के ज्यादा इस्तेमाल को कम करने के लिए कूड़े करकट की तज़किया के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें प्लास्टिक के थैलियों का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। जब भी मुमकिन हो हमें उन थैलियों को दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए अगर मुज़िर असरात का अंदेशा ना हो। दूसरे हम पॉइंट ये है कि हम दुकानदार पर इस बात का दबाव डालना चाहिए कि वो कागज़ के थैलियों का इस्तेमाल करे। जब सामान खरीदने के लिए जाएं तो अपने साथ किसी कपड़े या चोट का थैला लेकर जाइए। खाने की अशिया का जखीरा करने के लिए प्लास्टिक के थैलियों का इस्तेमाल नहीं करते। प्लास्टिक थैलियों के इस्तेमाल के बाद इधर उधर नहीं फेंकते हैं। हम प्लास्टिक की थैलियों और प्लास्टिक की दीगर अशिया को जलाना नहीं चाहते हैं। हमें कूड़ा करकट प्लास्टिक की थैलियों में भर कर नहीं फेंकना चाहिए बच्चों। हमें घर पर वर्मी कंपोस्टिंग करनी चाहिए और अपने बावर्ची खाने के फजले को वेस्ट को मुफीद तरीके से ठिकाने लगाना चाहिए। कागज को रिसाइकल करना चाहिए बच्चों। हमें कागज दोनों तरफ लिखना चाहिए। रफ काम के लिए स्लेट का इस्तेमाल करना चाहिए। स्लेट का कॉपी में बच्चे हुए खाली कागज का इस्तेमाल रफ काम के लिए करना चाहिए। हमें अपने दोस्तों, फैमिली मेम्बरान और दीगर अफराद को मुख्तलिफ के फजलात की तस्फिये के मुनासिब तरीक़ों पर अमल करने की तरगीब देनी चाहिए। प्लास्टिक शायद इस्तेमाल को कम करने की मज़ीद तरीक़ों पर गौर कीजिए और दोस्तों के साथ बहस कीजिए। जानने और समझने के सबसे अहम बात यह है कि जितना ज़्यादा कूड़ा हम पैदा करेंगे उससे छुटकारा पाने में उतनी ही ज़्यादा परेशानी होगी। तो ज़्यादा नहीं पैदा करना है बच्चों। तो आइए कुछ कलीदी अल्फाज की वर्ड। फुजला क्या है? यानी कचरा, कूड़ा करकट। और लैंडफिल यानी जमीन के निचले हिस्सा जिसमें हम कूड़ा करकट फेंकते हैं। कंपोस्ट यानी कूड़े करकट को हम खाद के शक्ल में वो बनाते हैं। वर्मी कंपोस्ट यानी रेड वार्म जो केचुए होते हैं जो वो जमीन पे चलते हैं उसको बनाना है। रिसाइकलिंग यानी दोबारा उसको इस्तेमाल में लाना है। तो आइए खुलासा ये है, आप पढ़ लीजिए पूरा खुलासा वीडियो को रोक के। बहुत ही मज़ेदार ये वीडियो हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों देखने के लिए। आइए दोस्तों जो उर्दू समझते हैं उसमें शेयर कीजिए और ये मश्क भी कर ले ताकि आपके नॉलेज में और इजाफा हो जाए और ये अच्छी तरह इस चैप्टर को पढ़। और लास्ट चैप्टर है, आप ऐसे छठी क्लास की साइंस पूरे पढ़ लिए बच्चों। और बहुत बहुत शुक्रिया आपको देखने के लिए। आप ये मश्क ज़रूर कीजिए अपने वालिदैन की मदद से, या आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये कमेंट में नीचे आप ज़रूर बताइए। उसको हल करके हम फिर दोबारा डालेंगे वीडियो। कूड़े करकट की तस्फिये के लिए अमली काम, सरकार की बात, ये सरकार की बात भी पढ़ना है बच्चों। आइए ये पढ़ लीजिए फिर एक बार। और इसमें प्रोजेक्ट कुछ नहीं है। तो ऐसा हुआ हमारा बच्चों 16वां चैप्टर ख़त्म हुआ, यानी हमारा छठे क्लास के पूरे साइंस ख़त्म हुए उर्दू में वो भी।
تو آپ اردو جو محبت کرنے والے ہیں کمنٹ پہ ضرور بتائیے کہ ہمیں اردو پسند ہے، یہ ویڈیو پسند آئی، اور دوسروں تک شیئر کیجیے جو اردو سمجھتے ہیں۔ جیسے مدرسے میں پڑھنے والے بچے سائنس اکثر نہیں سمجھتے ہیں انگلش یا ہندی میں، تو اردو میں پڑھ سکتے ہیں، تو یہ NCERT ہم اردو میں پڑھا رہے ہیں، اسی لیے مدرسے کے بچوں کے لیے ہیلپ ملے، جو بہار میں یا اکثر مولوی خاندان میں جو پڑھنے والے ہیں اردو، ان کے لیے ہم ویڈیو بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس محنت کو قبول فرمائے، اور بہت بہت شکریہ دیکھنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔